سید کی لوح تربت پہلا بند۔ ایک تیرا مرغ جاں تارے نفس میں ہے اسیر، ایک تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ سید کی لوح تربت دوسرا بند۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں۔ وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئے ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ سید کی لوح تربت تیسرا بند۔ تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا۔ عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے۔ بندے مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ سید کی لوح تربت چوتھا بند۔ ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجز رقم، شیشے دل ہو اگر تیرا مثال جام جم۔ پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سید یعنی مراد سر سید احمد خان، جنہوں نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کھولا جو اب مسلم یونیورسٹی سے موسوم ہے۔ لوح تربت یعنی قبر پر لگا ہوا کتبہ۔ مرغ جاں یعنی روح کا پرندہ۔ تار نفس یعنی سانس کی ڈوری۔ قفس یعنی پنجرہ یا مراد جسم۔ نغمہ پیرا یعنی گیت گانے یا چہچہانے والا۔ صبر و استقلال یعنی قوت برداشت اور ثابت قدمی۔ سنگ تربت یعنی قبر پر لگا ہوا پتھر۔ گرویدہ تقریر یعنی گفتگو کا شوق رکھنے والا۔ چشم باطن یعنی مراد بصیرت۔ لوح یعنی تختی۔ مدعا یعنی مقصد۔ ہنگامہ محشر یعنی بہت بڑا فساد یا فتنہ۔ وصل یعنی اتفاق و محبت۔ محفل نو یعنی جدید یا نئی دنیا۔ رنگ پر آنا یعنی پسندیدہ یا مقبول ہونا۔ مدبر یعنی سیاستدان۔ بیم و ریا یعنی خوف اور سیاسی دکھاوا۔ خامہ معجز رقم یعنی ایسی تحریر لکھنے والا قلم جو دوسرا نہ لکھ سکے۔ جام جم یعنی ایرانی بادشاہ کا شراب کا پیالہ جس میں دنیا نظر آتی تھی۔ تلمیذ رحمانی یعنی خدا کا شاگرد یعنی جسے الہام ہوتا ہے۔ اعجاز یعنی معجزہ یا کرامت۔ خرمن باطل یعنی کفر یا باطل طاقتوں کا کھلیان۔ شعلہ آواز یعنی جذبوں کی گرمی اور حرارت سے پر شاعری۔ تشریح۔ اقبال اپنے مخصوص انداز میں ان اشعار میں بتایا ہے کہ سر سید احمد خان کی تربت کا کتبہ زبان حال سے ہندوستان کے باشندوں سے یوں گویا ہے کہ تم زندگی کی بھول بھلیوں میں گرفتار ہو اور تمہاری روح بھی شب و روز کے عوامل میں مقید ہے۔ ذرا ان لوگوں کی جانب بھی نظر کرو جو یہاں آزادی سے نغمہ پیرائی تو کر رہے ہیں، لیکن یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ میں نے تو اپنی جدوجہد اور فکری کاوشوں سے اس ویرانے میں ایک شہر بسا دیا ہے۔ سن لو کہ جو محفل میری خوابوں کی حاصل تھی وہ اپنی تعبیر کی حیثیت سے تمہارے روبرو ہے۔ میں نے جس صبر و استقلال کے ساتھ اپنی جدوجہد سے جو کھیتی کاشت کی تھی اس کا پھل سامنے آ چکا ہے۔ چنانچہ میری لوح تربت جن الفاظ میں تجھ سے عالم خیال میں مخاطب ہے، اپنی چشم باطن سے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرو۔
اے لوگو، اگر دنیا میں تمہارا مقصد دین کی تعلیم پھیلانا ہے تو خدا را اپنی قوم کو رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کرنے کا سبق نہ دینا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرقہ بندی کی حمایت میں کبھی اپنی زبان نہ کھولنا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ملک و ملت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس تمہاری ہر تحریر اور تقریر سے اتحاد و اتفاق کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسی گفتگو کرنا جو دوسروں کے لیے دل دکھانے کا سبب بن جائے۔ مزید یہ کہ آج کے ترقی پذیر معاشرے میں ماضی کی روایات کو دہرانا درست نہیں، اس لیے کہ اب اس نوع کی افسانہ طرازی ماحول میں کوئی رنگ نہیں بھر سکتی، نہ ہی اس سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ سید کی لوح تربت یوں گویا ہے کہ تم لوگوں سے جو مدبر اور سیاستدان ہیں وہ بغور میرا پیغام سن لیں کہ جرت مندی اور دلیری ان کا شعار ہونا چاہیے، کہ وہ ملک و ملت کے مفاد میں حقیقت پسندی اور راست گوئی کے ساتھ اپنا مافل ضمیر پیش کریں، اور سچائی کے اظہار میں کسی قسم کی جھجک کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ملت درست ہو تو اپنی بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ یوں بھی نیک اور حق گو انسان کا دل کبھی کسی بھی جھجک اور تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، اور حکمران خواہ کتنے بھی جابر ہوں، ان کے روبرو اپنے نقطے کا اظہار پوری بے باکی اور جرت مندی کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ادیب یا شاعر ہے تو تیرا دل ہر طرح کی منافقت اور ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تم لوگ فطرت کے شاگرد ہو، لہٰذا تمہارا لب و لہجہ کسی حالت میں بھی بے آبرو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اشعار کے اعجاز سے ان لوگوں کو بیدار کرو جو ایک عرصے سے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جھوٹ اور باطل کو اپنی حق گوئی اور راست بازی سے فنا کر دو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکیں۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.